اس لیے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، یہ صفحے ماتم آپ نے بچھائی آئے، آپ اصل میں اپنے لیے ہیں، لیکن رونق ہماری محفل و مجلس کو مل گئی۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے بیٹے حسنین حیدر باجوہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارزقاتو ان و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واللہ عاصمہ جبرائیل خاتمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر انا انزلنا علیک الذکر لتبین
میرے محترم سامن، دعا ہے رب الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس صف ازا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بادشاہ بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے بلند تر صلوات پڑھے۔ اللہم اس طرح نہیں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اللہم صاحبان بزم معرفت، موالیان حیدر قرار، آغاز ہو چکا ہے حسین ابن علی کے مہینے کا۔ اس مہینے میں جو سچا عاشق رسول ہے اس کے دعوی عشق رسول کی دلیل ملے گی کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول کا عاشق ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں تشریف لائے، کیونکہ میرے محترم سامن جو عاشق رسول ہے اس کے لیے یہ جچتا نہیں، یہ بنتا نہیں، یہ سجتا نہیں، یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ بندہ کہلوائے عاشق رسول اور مخالفت مجلس حسین کی کرے۔ اس کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ مخالفت کرے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں شرکت کرے۔ وہ اس لیے کہ نانا رسول وہ تھا جس نے دین پہنچایا تھا، نواسا حسین وہ ہے جس نے دین بچایا تھا۔ آپ جی بلند کریں حیدری۔ میرے محترم سامعین، کوشش کرو کہ جو عاشق رسول ہے وہ مجلس حسین میں بلا تفریق و مذہب شرکت ضرور کرو، کیونکہ یہ دن ہے تمہیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم واقعی عاشق رسول ہو۔ اور یاد رکھو رسول کا عاشق ہونے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رسول کا عاشق ہونے کے لیے میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا، قرآن مجید میں ہی قرآن کی عزت کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے وَبِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کے ساتھ، براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، اسے ذکر بنا کر نازل کیا۔ لِتُبَيِّنَ، جاگنا نیاز مولا، لِتُبَيِّنَ، ہم نے اس کو لِلنَّاسِ، اس کو انسانوں کے لیے تبیان بنا کے نازل کیا۔ اب قرآن تبیان ہے، پھر اس کے آگے ارشاد ہوا وَمَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ وَمَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا، تفکر کے لیے بھیجا۔ جاگنا نیاز مولا، تمہید میں میرا ساتھ ہے۔ ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کے بھیجا، ہم نے اس قرآن کو ہم نے تبیان بنا کر بھیجا، ذکر بنایا، تبیان بنایا، اور ہم نے اس لیے تبیان بنایا تاکہ تم اس میں تفکر کرو۔ اب میرے محترم سامن، تبیان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بیان، 2-4 منٹ آپ کے میں نے تمہید میں لینے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان ہر اس بات کو کہتے ہیں جو زبان پہ جاری ہو جائے، اسے بیان کہتے ہیں۔ جو کچھ کہہ دے اسے بیان کہتے ہیں۔ تبیان وہ ہے کہ ایسا بیان ہو جس کی رد کوئی نہ کر سکے، اللہ اکبر، جس کی تردید کوئی نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں تبیان۔ اب قرآن کو اللہ نے بیان نہیں کہا، تبیان کہا کہ میں نے انسانوں کے لیے تبیان بنا کر نازل کیا، یعنی یہ ایسا بیان ہے کہ اس کی تردید کوئی نہیں۔ حضور توجہ ہے نا، آگے ارشاد ہوا ہم نے اس قرآن کو یتفکرون، ہم نے اس قرآن کو تفکر کے لیے بھیجا۔ پتہ چلا قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا،
قرآن تفکر کے لیے آیا ہے. نہیں جو بندہ نہیں سمجھا میں آسان کرتا ہوں. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا, قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے. اللہ, قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا. اگر میرے محترم سامن قرآن مجید فرقان حمید بے شک یہ لرائب کا کتاب ہے, بے شک یہ بے عیب کتاب ہے, بے شک یہ عزت والی کتاب ہے, بے شک یہ عظمت والی کتاب ہے. موسموں کا اثر اس پہ ہوتا ہے, جس کے پیر موسمی ہو لو آپ خاموش رہ گئے تو حسنین حیدر باجوہ آپ کے کلیجوں سے علی علی نہ کروائے تو میں نے سیدہ سے خیرات ہی نہیں مانگی. قرآن بڑی عزت والی کتاب, قرآن بڑی عظمت والی کتاب, قرآن بڑی برکت والی کتاب, قرآن بڑی رفت والی کتاب, قرآن بڑی صاحب عزت کتاب. بھئی مذہب شیعہ خیر البریہ حسنہ عشریہ پاک جعفریہ کا عقیدہ توحید قرآن والا ہے, عقیدہ توحید قرآن والا ہے. ہم نے توحید لی تو قرآن سے, نبوت لی تو قرآن سے, رسالت لی تو قرآن سے, امامت لی تو قرآن سے, ولایت لی تو قرآن سے. ہاتھ یہ ہے, ہاتھ یہ ہے میرے سارے بزرگ ہو جن کی دعا کا ذاکر ہو. ہم نے نبوت قرآن سے لی, رسالت قرآن سے لی, امامت قرآن سے لی. ہاتھ یہ ہے ہم نے عقیدت کا عقیدہ بھی قرآن سے لیا ہے, ہم نے عقیدت کا عقیدہ بھی قرآن سے لیا ہے. میں اپنے دعوے کی ایک ہی دلیل رکھتا ہوں, وہ یہ میرے محترم سامعین, ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا, نبی کے کہنے پہ میں وہیں پہ رکا ہوں. قرآن عزت والی برکت والی کتاب, قرآن کو ذکر بنا کر ہم نے نازل کیا, ذکر بنا کر نازل کیا. میرے محترم سامن جھگڑا سنی شیعہ کا نہیں, جھگڑا آیت اور روایت کا ہے. اللہ اکبر. جھگڑا سنی شیعہ کا نہیں, جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی کا ہے. میرے محترم سامن میں اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی اس کائنات میں مذہب شیعہ خیر البریہ حسنہ عشریہ پاک جعفریہ واحد میرا مسلک ہے, میرا مذہب ہے جس کا عقیدہ توحید قرآن والا ہے, عقیدہ نبوت قرآن والا ہے, عقیدہ امامت قرآن والا ہے, عقیدہ رسالت قرآن والا ہے. ہم نے توحید قرآن سے لی, ہم نے نبوت قرآن سے لی, ہم نے امامت قرآن سے لی, ہم نے روزہ قرآن سے لیا, ہم نے نماز قرآن سے لیا, ہم نے وضو قرآن سے لیا, ہم نے حج قرآن سے لیا, ہم نے زکوٰۃ قرآن سے لیا. بھئی قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے, برکت ہے تو قرآن میں, رفت ہے تو قرآن میں, شرافت ہے تو قرآن میں, طہارت ہے تو قرآن میں, روحانیت ہے تو قرآن میں, نورانیت ہے تو قرآن میں, شریعت ہے تو قرآن میں, شیعت ہے تو قرآن میں, نورانیت ہے تو قرآن میں, روحانیت ہے تو قرآن میں, شریعت ہے تو قرآن میں, شیعت ہے تو قرآن میں, طریقت ہے تو قرآن میں. سب کچھ اس قرآن میں ہے. ہم نے بھی سب کچھ اس قرآن سے لیا ہے, اور قرآن ہم نے حافظ قرآن سے نہیں محافظ قرآن سے لیا ہے. حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں سکھانا باجوہ والے بڑا فرق ہے. حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو مر جائے تو قرآن نہ پڑھ سکے, محافظ قرآن وہ ہے جو موت کو مار کے قرآن پڑھ. آپ کیا سمجھتے حضور, قرآن بڑی عزت والی. اب قرآن تفکر کے لیے آئے, غور و فکر کے لیے آئے. اگر قرآن میں صرف قرآن کی تلاوت ہوگی, تفکر نہیں ہوگا, تو یہی قرآن جو مسئلوں کا حل بیان کرنے کے لیے آیا نا, یہی ایک مسئلہ بن جائے گا. اللہ اکبر. نہ میں بڑی بات کہہ گیا, دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو. میرے محترم سامن, یہی قرآن جو اجتہاد کے لیے آیا ہے نا, سبب اختلاف بن جائے گا. اگر تفکر نہیں ہوگا, قرآن کے ہوتے پہلا اختلاف ہوا تھا تاریخ اسلام میں. پہلا اختلاف کب ہوا میرے محترم سامعین؟ تاریخ پہ جن کی نظر ہے, پرانی خطاب سے سننے والے چہرے جو تشریف فرما ہیں, تاریخ میں پہلا اختلاف تب ہوا جب نبی نے, قرآن لانے والے نے ہی, قرآن کی موجودگی میں قرآن لانے والے نے ہی کہا لاؤ کاغذ قلم دو,
میں تحریر لکھ دوں، اللہ اکبر، ہاں تحریر لکھ دوں، تم گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ اب نبی نے کہا قرآن بھی موجود تھا، قرآن لانے والا بھی موجود تھا، تو پتہ کس جملے سے اختلاف ہوا؟ اس جملے سے اختلاف ہوا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب قرآن کے ہوتے، قرآن لانے والے کی موجودگی میں اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف تلاوت کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ بھائی اس نے کہا، حالانکہ دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو، قرآن کسی صورت کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی جاگنا نیاز مولا، قرآن کسی صورت کافی نہیں ہو سکتا۔ دعوے کی دلیل دوں، قرآن میں نماز کا حکم ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ اکبر، جاگو، ایک منزل بڑھاؤ۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ روزے کا حکم ہے، رکھنے کا طریقہ نہیں۔ حج کا حکم ہے، کرنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، دینے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں میرے محترم سامن جہاد کا حکم ہے، کرنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں یہ سارے حکم ہیں، کرنے کا طریقہ نہیں۔ چلو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے ہمارے رحمان اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، میں شیعہ دیکھوں گا جو توحید پہ چپ رہے گا، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے عظیم اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ، اے میرے صبور اللہ، اے میرے نور اللہ، اے میرے والی اللہ۔ مولا گواہ چار عشرے پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کے دعا چاہیے، مولا جانے کلیجہ جانے، جوانی علی کے لیے ہونی چاہیے، بازاری جوانی پہ لعنت ہونی چاہیے۔ میرے محترم سامن میرا ساتھ دیجئے گا، آپ چلو جا کے اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے عظیم اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ۔ وہ بندہ لے گیا جو کہتے شیعہ علی علی کرتے ہیں، اللہ اللہ نہیں کرتے، سن توحید۔ چلو سوال کرتے ہیں، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے منان اللہ، اے میرے جبار اللہ، اے میرے قہار اللہ، اے میرے غفور اللہ، اے میرے صبور اللہ، اے میرے شکر اللہ، اے میرے نور اللہ، اے میرے والی اللہ، اے میرے ولی اللہ، اے میرے مالک اللہ، اے میرے خالق اللہ، اے میرے رازق اللہ، اے میرے منان اللہ، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے صبور اللہ، اے میرے نور اللہ، اے میرے مالک اللہ، اے میرے خالق اللہ۔ قرآن میں حج کا حکم ہے، کرنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ میرے مالک یہ شیعہ سنی کہاں جائے، کس سے پوچھے، کریں تو کیا کریں؟ عجب نہیں، آواز کبریا ہے، میں نے قانون بنا دیا ہے، حکم تم نے قرآن سے لینا ہے، طریقہ تم نے نبی سے لینا۔ اللہ حکم قرآن سے، طریقہ لطف کا جملہ کہوں نبی۔ حضور توجہ ہے، حکم قرآن سے، طریقہ نبی سے۔ قرآن کو کافی کہنے والے کو اللہ نے پہلے دن ہی بتا دیا، سمجھا دیا کہ یاد رکھو، آج ہی سمجھ لو، میں ہر قرآن پڑھنے والے کو نبی کا محتاج کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا رہے۔ کو بندہ قسم اٹھا دے کہ میں اللہ اللہ کروں گا، اللہ کا قرآن پڑھوں گا، نبی کی حدیث نہیں پڑھوں گا، میں نبی کی حدیث پہ عمل نہیں کروں گا، میں صرف قرآن پڑھوں گا، میں صرف قرآن پڑھوں گا، وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ قرآن تو پڑھتا رہے گا لیکن نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ اے ہائے، قرآن تو پڑھے گا، نماز نہیں پڑھ پائے گا، قرآن تو پڑھے گا، حج نہیں کر پائے گا، قرآن تو پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے پائے گا۔ تو سخانہ باجوہ میں فیصلہ کرو، جب نبی کے بغیر، میرے محترم سامن، جب تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے قرآن کافی نہیں، جب عبادت کے لیے قرآن کافی نہیں تو فیصلہ کرو، ہدایت کے لیے قرآن
عبادت میں قرآن کافی کہ نبی بتائے، طریقہ سمجھائے، عبادت پھر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہدایت کے لیے، صرف ہدایت کے لیے قرآن کافی۔ قرآن میں تفکر کا حکم ہے، غور و فکر کا حکم ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ نے سنا ہوگا قرآن خوانی کا صرف حکم نہیں، قرآن فہمی کا بھی حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام میں بھی قرآن خوانی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی قرآن خوانی ہوتی ہے، وہاں ذرا زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ قرآن خوانی کے فوراً بعد مجلس ہوتی ہے، اور مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ جو پڑھ چکے ہو اسے سمجھ لو۔ ہائے ہائے بھائی، میرے مذہب کی حقانیت سمجھو۔ قرآن خوانی کے فوراً بعد ایک مذہب شیعہ ہے کہ جو قرآن فہمی کا درس بھی فوراً رکھتا ہے، فوراً مجلس ہوتی ہے اور قرآن فہمی کا درس دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن خوانی صرف قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن تفکر کے لیے آیا۔ یہی تو وجہ کہ قرآن کی صرف تلاوت ہونے کی وجہ سے قرآن میں بھی اختلاف، قرآن لانے والے میں بھی اختلاف۔ میں لے آیا اس منزل پہ جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ میرے محترم سامعین، ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن لانے والے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، کہتا وہ بھی قرآن سے ہے اور کہتا قرآن سے نبی کو اپنے جیسا ہے۔ یہ تلاوت کی، صرف تلاوت کی وجہ سے نہیں بلکہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ کیا کہتے ہیں بھئی؟ قرآن قل انما انا بشر مثلکم، مصطفیٰ کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، لہٰذا نبی ہماری طرح بشر ہو، نبی ہم جیسے ہوئے، جیسے مثلکم تمہاری مثل بشر ہوں۔ مثل، مثل نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا۔ بات ان بچوں کو بھی یاد کروانا چاہتا ہوں، مثلکم میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ میرے محترم، جہاں مثل کا لفظ آئے نا وہاں ایک صفت ہوتی ہے، ہر ایک نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی کہے فلاں آدمی بہادر ہے شیر جیسا، فلاں آدمی شیر جیسا ہے، یعنی اس کی شکل تو شیر جیسی نہیں، اس کی صورت تو شیر جیسی نہیں، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مثال دی جا رہی ہے اس کی بہادری شیر جیسی ہے، یہ شیر جیسا نہیں، لہٰذا مصطفیٰ بشریت میں تم جیسے ہیں، نورانیت میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ میرے محترم سامعین، قرآن میں تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کو اپنے جیسا کہا، حالانکہ اللہ نے کچھ فرشتے بھیجے۔ جناب مریم کے پاس بھی فرشتہ آیا، کسی مولوی کی آج تک جرت نہیں ہوئی اس فرشتے کو بشر کہے، آیا وہ بشری شکل میں تھا، بشارت عیسیٰ کی دی تھی۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، آ کے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھے رہے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ جب آگے دسترخوان رکھا، روٹیاں رکھیں، اب ابراہیم کہنے لگے کھاؤ، فرشتے کھاتے نہیں۔ ابراہیم کو تب پتا چلا یہ بندے نہیں، یہ فرشتے ہیں۔ پتا چلا نا کہ فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے۔ یہ منظر ہے خلیل کے گھر کا، اب ذرا حبیب کے گھر کا منظر تو دیکھو، وہاں کا منظر تو دیکھو۔ ادھر ہاجرہ نے روٹیاں بنائی، کھانے والے فرشتوں نے نہیں کھائیں، فرشتوں کے آگے رکھی گئی۔ یہ منظر تھا خلیل کے گھر کا۔ ادھر فاطمہ کے گھر میں فرشتے آ کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے بلکہ دروازہ دستک دے کے دروازے پہ کہنے لگے ہمیں روٹی دے دو، ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم یتیم ہیں۔ بھئی فرشتوں یہ کیا ہو گیا؟ تم تو روٹیاں کھاتے نہیں ہو، خلیل اللہ نے تمہارے سامنے دسترخوان رکھا تھا، تم نے کہا ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، ادھر فاطمہ کے گھر سے مانگ کر کھا رہے ہو۔ عجب نہیں فرشتوں کی آواز آئے، ہم 14ویں صدی کے ابو جہل کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ کوئی بولا نہ کرے بدعت، عبادت۔ فرشتے آئے، کسی نے نہیں کہا، بڑا مختصر کرنے لگا، مولا یہاں سے
سے جا کے مسرور، پھر آگے بھی مجالس ہیں، بس دعا فرمائیے گا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے نہیں پہچانا، بشری شکل میں آئے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ وہ ہم جیسے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہم جیسے۔ نبی بھائی یہاں بھی مثلکم، مثل، وہاں بھی مثل، لفظ مثل ہی ہے، اور مثلیت اصلیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے محترم سامعین، نبی کے بارے میں کہا گیا، چلو ذرا سنی شیعہ مل کر سوال کرتے ہیں علماء مفسرین سے کہ آخر نبی کو ضرورت کیا پڑی یہ کہنے کی کہ کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، تفسیر در منصور سے لے کے تفسیر روح البانی تک، تفسیر روح البانی سے لے کے طاہر القادری تک تمام علماء نے لکھا ہے اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو حضرت عیسیٰ تھے چھوٹے سے نبی، وہ کرتے تھے چھوٹے چھوٹے معجزے۔ کیا معجزے کرتے تھے؟ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں، یہ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر ہیں، واللیل کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ یہ خود مردے نہیں زندہ کرتے، ان کے نوکر مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ ہے چھوٹا سا نبی، 2-4 چھوٹے چھوٹے معجزے کیے، مردے کو زندہ کر دیا، برس کے مریض کو ٹھیک کر دیا۔ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اپنے صحابیوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو نا وہ بھی پتہ ہے، جو کھا کے آئے ہو نا وہ بھی پتہ ہے۔ پتہ چلا نبی کو اپنے صحابیوں کا سب پتہ ہوتا ہے۔ آئے ہائے، نبی کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا رکھ کے آئے ہیں، کیا سوچ لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عیسیٰ نے اپنے صحابیوں سے کہا مجھے پتہ ہے جو رکھ کے آئے ہو، جو کھا کے آئے ہو، مردے کو زندہ کر دیتے۔ لوگ ہو گئے گمراہ، لوگوں نے کہا یہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ کوئی نبی نہیں، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب توحید نے آخر میں بھیجنا تھا طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، واللیل کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے معجزے نہیں کرتا، یہ بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ یہ چلتا ہوا جب جاتا ہے نا تو صحرا کے پتھر، راستے کے پتھر اس کے قدموں سے بندہ لے کے آ جو کہتے ہیں شیعہ نعت نہیں پڑھتے کہ نعت کا جملہ سرکار یہ وہ نبی ہے جب چلتا ہے تو اس کے قدموں کا بوسہ لینے والے پتھر زمرد و یاقوت بن جاتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جب چلتا ہے درخت سجدہ و سلام کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ آنے والے پتھر بول پڑتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی انگلی دیکھ کر چاند خود 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں، یہ تو بڑا نبی ہے۔ اب توحید کو خطرہ تھا، عیسیٰ کو بھیجا، اس نے کیے چھوٹے چھوٹے معجزے، محمد کرے گا بڑے بڑے معجزے۔ اسے خدا کا بیٹا کہا، کہیں محمد مصطفیٰ کو، طٰہٰ، یاسین کو، مزمل، مدثر کو، حسن افضل کو، خلق افضل کو، نور افضل کو، طٰہٰ، یاسین کو، میرے نبی کو، کون نبی جو حسن افضل، جو خلق افضل، جو نور افضل، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ناز شرز و سما، سرخیل انبیاء، محبوب کبریا، فروغ دید امکان، رونق بزم جہان، کلید اسرار کائنات، گنجینہ عمل و کمال، آئین حسن و جمال، مجموعہ غیرت و کمال، والی صبر استقلال، عرب کا سلطان، حق کل ایمان، وحی کا ترجمان، رہبر شریعت، پیغام حریت، دنائے صبر، مولا کل، عشق اول، حسن اول، خلق اول، نور اول، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر۔ یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں، یہ تو بہت بڑا نبی ہے اور یہ کرے گا بڑے بڑے معجزے۔ عیسیٰ نے کیے چھوٹے معجزے، یہ کرے گا بڑے بڑے معجزے۔ اب توحید کو خطرہ تھا، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کہیں محمد کو خدا نہ کہہ دے۔ ارے عقل کے اندھو، آیت خدائی بچانے آئی ہے، بد شکلوں سے ملانے کے لیے۔ لہذا قرآن میں تفکر کا حصہ، مصطفیٰ نے کہا میں تمہاری مثل ہوں۔
لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں حسن کی مثل ہوں، کہا الحسین منی و انا من الحسین۔ نبی نے فاطمہ کے وقت بھی سیدہ کے بارے بھی یہ نہیں کہا میں فاطمہ کی مثل ہوں، فاطمہ تو بذات و منی، یعنی میرے نبی نے جب صحابہ کی باری آئی، جب امت کی باری آئی تو کہا مثل ہوں، جب اہل بیت کی باری آئی تو کہا من ہوں، یعنی سمجھایا جا رہا ہے، نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن سے میرا بشریت کا رشتہ ہے وہ مثل والے ہیں، جن سے میرا نورانیت کا رشتہ ہے وہ من والے، من والے، لہذا جیو اللہ یا جن سے بشریت زندہ مل کے مردہ یا سلامت، جن سے من کا رشتہ ہے، من والے اور ہیں، مثل والے اور ہیں۔ مثل والے وہ ہیں جو قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہیں، من والے وہ ہیں جن کے عمل پہ آیت آتی ہے، اللہ اکبر۔ مثل والے اور ہیں، من والے اور ہیں۔ مثل والے وہ ہیں جو سورج کے چکر میں چکرا جاتے ہیں، من والے وہ ہیں جن کے حکم پہ سورج چکرا جاتا ہے۔ مثل والے وہ ہیں جو انگوٹھیاں دے کر آیت منگوانے کے چکر میں نمازیں گوا لیتے ہیں۔ من والے وہ ہیں کہ جن کی زکوٰۃ پر انگوٹھی پر آیت آ جاتی ہے۔ مثل والے وہ ہیں جو تخت حکومت پہ قدم رکھتے ہیں۔ من والے وہ ہیں جو دوش نبوت پہ قدم رکھتے ہیں۔ مثل والے وہ ہیں جو کمرے میں آئے کمرے کو نجس کر دیتے ہیں۔ من والے وہ ہیں جو آتے ہی کعبے کو پاک کر دیتے ہیں۔ مثل والے وہ ہیں جو مردہ پڑے ہوئے کافروں کے جسم سے لباس نوچ کے لے جائے۔ من والے وہ ہیں جو فرشتے کو درزی بنا کے در پہ بلائے۔ میں جاگنا نیاز والا، مثل والے وہ ہیں، مثل والے وہ ہیں، مثل والے نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، مثل والے وہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ من والے وہ ہیں جو نوکے نیزہ پہ قرآن۔ سنی رہے، کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے، لیکن خدا کا واسطہ نبی کی بیٹیوں نے اپنی چادریں دے کے بیٹیوں کی چادریں بچا لی۔ آل محمد کے گھر میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ یا سیدہ، یہ بھی مجھے طاقت دینا جیسا بناتی۔ پہلی رسول کی بطول 18 سال کی تھی، بوڑھی ہو گئی۔ مجھے بول کے بتاؤ میرے سنی بھائی، اگر کوئی بیٹھا ہے کبھی کسی نے 18 سال کی بھی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے؟ دوسری بیٹی سنو گے، 7 سال کی صغرا جس کے بال سفید ہو گئے۔ تیسری بیٹی سنو گے، 4 سال کی سکینہ جس کے بال سفید ہو گئے۔ یا سیدہ، رسول کی بیٹی کو بوڑھا کر گیا بابا کا دربار، صغرا کو ضعیف کر گئی اکبر کی جدائی، سکینہ کو بوڑھا کر دیا شمر کے تماچوں نے۔
رسول کے جانے کے بعد خدا کی قسم شیعہ قوم پاگل نہیں. اگر کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا ہے، یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، میں نے کسی کا نہ کچھ دینا ہے نہ کسی سے کچھ لینا ہے. ذاکر حسین ہو کے میں ہاتھ باندھوں گا، مجھے شرمندگی نہیں ہوگی. یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. میرے سنی بھائیو، اس گاؤں سکھانہ باجوہ میں اگر کسی غیر مسلم کی بیٹی مر جائے نا، اس کا حق نہ بھی بنتا ہو، سارے پنڈ کے بزرگ جاتے ہو، جا کے اس کے ہاتھ پہ تسلی کا، شفقت کا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو کیا ہوا، تیرا باپ مر گیا اور تجھے کھانے کو ہم دیں گے، تجھے رہنے کو ہم دیں گے، اور تیرے باپ کی جگہ ہم ہیں. سوال کرو مسلمانوں، جب نبی اس دنیا سے گئے ہیں، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مسلمان پرسہ دینے کے لیے آئے. میرے سنی بھائیوں، ہاتھوں میں آگ تھی، ان بے غیرتوں نے جلتا دروازہ سیدہ پہ گرایا، ادھر جلتا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. ادارے اوپر سے فوج گزر گئی، رو کے کہتی ہے یا علی میرا محسن شہید. دوسری بیٹی جناب سغرا، جسے اکبر کی جدائی نے ضعیف کر دیا. عزادارو، جب قافلہ جانے لگا ہے نا، تو ایک بی بی ہے جو آل محمد کے گھر میں ہر بی بی سے سوال کر رہی ہے کہ حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جاؤ گی؟ سوال کرتے کرتے یہ کنیز جناب سیدہ زینب عالیہ کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جائیں گی؟ بی بی نے رو کے کہا بھیا کی مرضی، لے کے جائے نہ جائے، لیکن ایک طرف سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ایک طرف سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عزادارو، یہ بی بی اصغر کی ماں کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ ساتھ جائیں گے؟ بی بی رو کے کہتی ہے میرا بیٹا ابھی چند دن کا ہے، راستے میں گرمی ہے، رات کا سفر ہے، پتہ نہیں حسین لے کے جائے گا یا نہیں جائے گا. عزادارو، یہ علی اکبر کی ماں کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جائیں گے؟ بی بی کہتی ہے میرے اکبر کی شادی قریب ہے، میں نے سنا جب شادیاں قریب ہوں بیٹوں کو گھروں سے نہیں نکالتے، اب حسین کی مرضی لے جائے یا نہ لے جائے. عزادارو، یہ حسن کی بیوہ کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ جائیں گے؟ قاسم کی اماں دیکھ کے کہتی ہے میرا یتیم قاسم ہے، حسین اسے قاسم کی تصویر سمجھتا ہے، پتہ نہیں حسین سفر میں لے جائے یا نہ لے جائے. عزادارو، یہ سوال کرتے ایک بی بی کے پاس آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، آپ حسین کے ساتھ جائیں گے؟ عزادارو، اس بی بی نے ماتم کیا، اونچا روئی، رو کے کہتی ہے میں نے سنا ہے عراق کا سفر ہے، کربلا میں جانا ہے، وہاں جنگ ہے، جنگ میں بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری اولاد ہی کوئی نہیں اور میرا بیٹا ہی کوئی نہیں. اکبر کی ماں اکبر دے گی، قاسم کی ماں قاسم دے گی، اور محمد کی ماں محمد دے گی. عزادارو، یہ بی بی سوال کرتے کرتے جب جناب سغرا کے قریب آئی، آگے کہتی ہے حسین سفر میں جا رہے ہیں، بی بی آپ جاؤ گی؟ کوئی مطمئن تھا یا نہ تھا؟ مطمئن تھی سغرا، دیکھ کے کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی تو کون جائے گا، مجھے لے جانا بابا کی مجبوری ہے. یہ دیکھ کے کہتی ہے کیا مجبوری ہے؟ سغرا دیکھ کے کہتی ہے اکبر بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا. اور اس وقت قیامت آ گئی مدینے میں، جب علی اکبر سے حسین نے کہا سغرا کو محمل سے اتار. عزادارو، قریب آ کے اونچا رویا علی اکبر. جوان بھائی کو بہن نے روتا دیکھا، نیچے اتر کے بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی، قدم چوم کے کہتی ہے تو نہ رو، میں کربلا ساتھ نہیں جاتی، لیکن علی اکبر ایک منت کرتی ہوں، علی اکبر اگر تیری شادی ہو، علی اکبر مجھے ضرور بلانا، علی اکبر میں تجھے سہرا باندھوں گی. عزادارو، علی اکبر چلنے لگے. ایک مرتبہ بی بی نے دامن پکڑا، رو کے کہتی علی اکبر میں بیمار ہوں، اگر تیرے آنے سے پہلے مر جاؤ، علی اکبر اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا. عزادارو،
तीसरी बेटी सुन्ना आले मोहम्मद के घर में जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, अज़ादारों इसे बूढ़ा कर गया, शिमर के तमाचे अज़ादारों ये बेगैरत ज़रबे मार रहा था। 4 साल की सैयदजादी करीब आई, आगे कहती है मेरे मरे हुए बाबा को ना मार। इसने अकबर का लाशा उठाया, इसने कासिम का लाशा उठाया, अज़ादारों इसने हुसैन को ज़रबे मारना बंद किया। ये करीब आया, इसने आके बच्ची के बालों में हाथ डाला, इसने पहला तमाचा मारा, सकीना जमीन पे गिरी, रो के कहती है बाबा मैं यतीम हूं। सलवात में मोहम्मद व आले मोहम्मद।